امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روضہ اطہر پہ جائیے گا اور دیکھیے گا، پھر جسے نیچا کرنا چاہتے تھے، جس کا نام مٹانا چاہتے تھے، انہی علاقوں میں سب سے زیادہ انہی کا نام لیا جاتا ہے، اور جن کی بادشاہ تھی ان کا ان علاقوں میں نام ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شاست حسین، بادشاست حسین، امام حسین شاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ آپ نے دی، آپ ہی دین ہیں۔ سرداد، سر دے دیا، نہ داد دست، ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حق بات تو یہ ہے کہ امام حسین ہی بنا ہے کلمہ توحید۔ مسلم بن عقیل تو شہید کر دیے گئے، اب پتہ نہیں میں کوفہ پہنچتا ہوں کہ نہیں، تمہاری مرضی، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو جو دائیں بائیں سے بدو ملے تھے آپ کے ساتھ، وہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اہل بیت کے آدمی، آپ کے قریبی جو ہیں دیوانے، بس وہ چند وہی رہ گئے۔ آپ یہاں سے روانہ ہوئے، زبالہ میں چند آدمیوں سے ملاقات ہوئی، بطن عقبہ میں ایک رات دن قیام کیا، شراف پہنچ کر پانی بھرا، رات قیام کیا، دوپہر کو روانہ ہوئے۔ سرات امام حسین کا قافلہ پہنچا تو ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ یہ قریب آ گئے ہیں کوفہ، تو اس نے فوراً حر ابن ریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ حسین کو روک لو، جہاں ملے گرفتار کر لو۔ دوپہر کا وقت ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ امام حسین نے پوچھا اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لگایا؟ کہا کھجوریں نظر آ رہی ہیں، کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ قلعہ اسد کے 2 بندوں نے یہ کہا اس زمین پر کھجور تو نہیں ہوتی، یہ تو انسانوں کے سر لگ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا مجھے بھی کوئی لشکر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے کوہ ذی حشم کو بیک بنایا تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہماری بیک جو ہے وہ محفوظ رہے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ انتظار کرنے لگے، واقعی وہ انسانوں کا قافلہ تھا۔ قریب جب آئے تو معلوم ہوا کہ حر بن ریاحی ہے، گرفتار کرنے آیا ہے، اور 1000 کا لشکر ہے۔ ظہر کا وقت ہو چکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی سے کہا کہ اذان دو۔ انہوں نے اذان دی، اور آپ نے اذان کے بعد مختصر سا خطبہ دیا کہ تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور آنے کی دعوت دی تو میں آیا۔ ان خطوط میں تحریر ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ فرمانے لگے تم گرفتار کرنے آ گئے؟ تقریر سن کر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اقامت کہلوائی، آپ نے امامت کرائی، تو حر اور اس کے سارے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو وہ آپ کا معتقدی ہے بہت زیادہ۔ 1000 آدمی جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز پڑھی، پھر دونوں اپنے خیموں میں چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے پھر نکلے۔ آپ نے عصر کی اذان دلوائی، عصر کی نماز پڑھائی، سب نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی۔ عصر کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا، سیم جو خطبہ آپ پہلے دے چکے تھے۔ اب کی بار حر بولے، کہنے لگے ہمیں خطوط اور وفود کی کوئی خبر نہیں۔ آپ نے وہ خطوط ان کے سامنے رکھ دیے، فرمایا یہ دیکھو۔ کہنے لگے ہم نے نہیں لکھے، ہمیں یزید امیر کا حکم ہے کہ آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا لے آپ کو۔ تو امام حسین نے فرمایا اس سے تو بہتر موت ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا واپسی کی تیاری کرو۔ حر بولے آپ کہیں جا نہیں سکتے، آپ کو ہمارے ساتھ کوفہ جانا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اب حر امام حسین کو کوفہ لے جانا چاہتا ہے، امام حسین کوفہ جانا نہیں چاہتے۔ حر جو ہے اس کے دل میں محبت ہے اہل بیت کی، لیکن نوکری کی وجہ سے مجبور ہے۔ کہنے لگا حضور مجھے مشکل میں مت ڈالیے، میں آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، میں آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہوں، مگر میرے لشکر میں جاسوس ہیں، ایک ایک پل کی خبر ابن زیاد کو مل رہی ہے۔ حضور کچھ ایسا رستہ اختیار کیجیے کہ میں گستاخی نہ کروں، میں بھی بچ جاؤں، میری نوکری بھی بچ جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ایسا رستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ جاتا ہو۔ تو آپ اس سمت میں چلیں، اس طرف چلیں، میں اس طرف چلتا ہوں، اور رات کو آپ قیام کریں ذرا لشکر سے ہٹ کر۔ میں لشکر والوں سے کہہ دوں گا کہ ان کے ساتھ مستورات ہیں، اس لیے انہوں نے قیام الگ سے کیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی۔ کوفہ جب 35 مائلز رہ گیا تو آپ نے تاریکی میں شمال مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ حر بھی ساتھ ساتھ مقام نینوا پہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ 2 محرم ہے، ایک سوار آیا، اس نے ابن زیاد کا خط حر کو دیا۔ اس میں تحریر تھا، حسین پہ میدان تنگ کر دو، ایسی جگہ کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا جب تک میرے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ آپ سیدھا خط لے کر امام حسین کے پاس گئے، کہا یہ پڑھ لیجیے، آپ مجھے فرمائیے میں کیا کروں۔ امام حسین خاموش ہو گئے۔ حسین کے قافلہ میں سے زہیر بن الکین بجلی کہنے لگے، حضور ہر گھڑی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، آپ جنگ شروع کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ اسی جگہ بھی گفتگو جاری تھی کہ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ امام حسین کے مقابلے میں 5000 کا لشکر ہے، اور امام حسین کی اپنی تعداد شاید 200 بھی پوری نہ ہو۔ 5000 کا لشکر امام حسین کے برابر ہے۔ عمر بن سعد نے آپ سے آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں آئے ہو یہاں؟ تو حضرت امام حسین نے عمر بن سعد کو بھی وہ کوفہ والوں کے خطوط دکھائے اور فرمایا اگر وہ اپنی بات توڑتے ہیں تو مجھے واپس جانے دو۔ عمر نے جب خط لکھا ابن زیاد کو تو ابن زیاد کی طرف سے آیا کہ ان کے سامنے بس ایک ہی شرط ہے، بیعت، تب جان بچ سکتی ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ 7 محرم کو آپ کے سامنے شامی حکومت نے بیعت کرنے کی شرط رکھی۔ آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، یزید کی بیعت کسی طرح جائز نہیں ہے۔ تو بولا آپ کا پانی بند؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اتنے لوگ پانی جب پئیں گے جو جمع ہے وہ تو ختم ہوگا۔ آپ نے حضرت عباس ابن علی کو 30 سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی دینے کے لیے بھیجا۔ آپ لشکر کو چیرتے ہوئے 20 مشکیزیں بھر کے لے آئے۔ آپ نے عمر بن سعد کو بلایا، کہنے لگے ذرا مجھ سے بات کرو تاکہ قوم کو بتا سکے۔ عمر بن سعد آئے، گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم 3 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید سے خود گفتگو کر دو، یا مجھے کسی مسلمان کی سرحد پر بھیج دو جہاں میں عام لوگوں کی طرح رہوں۔ عمر نے یہ تینوں شرائط لکھ کر ابن زیاد کے ہاں بھیجی۔ ابن زیاد سے پھر خط آیا واپس، تیز رفتار، اور رستے میں کئی جگہ چوکی، وہاں سے نیا گھوڑا لے کر پھر آگے، پھر نیا گھوڑا لے کے پھر آگے۔ ایک دن بلکہ کچھ گھنٹوں میں جو ہے وہ قاصد پہنچتے جا رہے ہیں۔ ابن زیاد کو یہ شرائط بھیجی گئی۔ قریب تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے سے فوج ہٹ جاتی، مگر شمر ذی الجوشن پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا اسے زندہ مت چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو پھر یہ مقابلے پہ آ جائے گا اور تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تو ابن زیاد نے شمر کو ہی خط دے کر بھیجا، عمر بن سعد کے نام، تم کو جنگ سے بچنے کے لیے نہیں بھیجا، اگر یہ یزید کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس لے آؤ، ورنہ ان کو وہیں قتل کر دو، مسلح کر دو، پھر قتل کرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں میں رونڈ ڈالو، اور اگر تم نے عمل کیا تو انعام دیں گے تمہیں اور سلطنت دے دیں گے، اور اگر تم نے عمل نہ کیا تو معذور ہو جاؤ اور لشکر کی قیادت جو ہے وہ شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو جب یہ نیا خط دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا اس ذلت سے موت بہتر ہے، میں بیعت نہیں کروں۔ بعد میں آنے والے واقعات نے، تاریخ کے ہر ورق نے یہ بتا دیا اور مفسر کو لکھنا پڑا ہے کہ امام حسین کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ 9 محرم بروز جمعرات امام حسین نماز عصر ادا کرنے کے بعد خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں تلوار کے دستے پہ اپنا سر رکھ کے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی آواز سنی تو آپ کو جگانے کے لیے آئیں، تو یوں ہاتھ کندھے پہ رکھا تو آپ نے یوں سر اٹھا، تو قبل اس کے کہ وہ بولتی، کہنے لگے ابھی نانا کی زیارت ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اللہ اکبر جل شان، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو زینب نے کہا کہ میں آپ کو بتانے ہی آئی تھی کہ لشکر آ رہا ہے، اس کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے عباس ابن علی کو بھیجا، غازی علمبردار کو بھیجا، غازی عباس کو بھیجا، جاؤ پتا کرو یہ کیوں آ رہے ہیں۔ واپس آ کر انہوں نے بتلایا، آپ بیعت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سے بولو آج رات مہلت دے دو تاکہ میں نماز اور نوافل وصیت اور استغفار یہ سب میں کر لوں، کل جمعہ کو تمہیں اجازت ہے، شمر و عمر کل جمعہ کو تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو جو چاہے میرے ساتھ کرنا۔ شمر و عمر نے آپس میں مشورہ کیا، آپ کو جمعرات رات ہے، اجازت دے دی گئی۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی نعمتوں پہ جو روحانی تھی
اور جسمانی تھی، سب پہ شکر ادا کیا۔ جو اللہ نے ان کو خاندانی منصب، خاندانی شرافت اور فضیلت عطا کی، اس پہ بھی شکر ادا کی۔ حضرت زین العابدین حالانکہ چل نہیں سکتے، ایک لکڑی کا سہارا لیتے ہو کہتے ہیں میں بھی خطبہ سننے کے لیے پاس آ گیا۔ آپ وہاں بیٹھ گئے، آپ نے ساتھیوں کی وفاداری اور ہمت کی تعریف کی، پھر فرمایا سنو، سب سن لو غور سے، انہیں صرف میری ذات سے غرض ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے، تمہاری نہیں۔ تم چاہو تو چلے جاؤ، تم ارد گرد کے علاقوں میں چلے جاؤ، کل لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ مگر اہل بیت بھیا کا آواز بولے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر آپ بنو عقیل کی طرف مڑے، رخ کرتے ہوئے کہنے لگے تمہارا آگے ایک بزرگ مسلم بن عقیل جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اب تم چلے جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب کے سب کہنے لگے ہمارے مال و عیال سب آپ پر قربان ہو۔ آپ کی ہمشیرہ زینب بے قرار ہو کر رونے لگی، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی اور باہر آئے۔ پھر آپ نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے ساری رات نوافل میں آپ نے گزاری، ساری رات نوافل میں گزاری۔ یہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب مسئلہ خلافت سے میں کچھ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں انہوں نے خود خلافت کی حرص نہ کی، بلکہ ایک ایسے زمانہ میں تھے جب تخت حکومت سابقہ حکمران سے خالی تھا اور نئے حکمران کی حکومت قائم نہ ہوئی تھی۔ اب یہ جا کر مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑیے، ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ تھا اور یہ باغی تھے۔ بھائی ابھی پوری حکومت ہی نہیں ہوئی، وہ خلیفہ کیسے بن گیا؟ کوفہ اور عراق والے ابھی اسے تسلیم نہیں کر رہے۔ پس جب میدان کربلا کا بازار گرم ہوا تو اس وقت امام حسین مدعی خلافت نہ تھے، ان کی حیثیت محض ایک مقدس اور پاک مظلوم کی سی تھی جس کو ظالموں کی فوج ناحق گرفتار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو زندہ گرفتار کروانا پسند نہیں کرتے تھے اور چاہا کہ طاقتور ظالم کے مقابلے میں بے سر و سما حق کی استقامت کا ایک یادگار منظر دنیا کو دے جاؤں۔ سن لیا آپ نے؟ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، جمعہ کا دن ہے، 10 محرم، یزیدی لشکر امام حسین کے سامنے آ گئے۔ امام حسین کے ساتھ 72 تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کی صف بندی کی، لشکر کی کمر پر عورتوں کے خیمے اور خیمے کے گرد خندق، کیونکہ جب آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ کی بیک سیف ہونی چاہیے، ورنہ وہ پیچھے سے حملہ ہوگا اور وہ خطرناک ہوگا۔ پیچھے خیموں سے آگے خندق کھود دی گئی، خندق میں آگ لگا دی تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، خیموں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ واقعی یہ بات بہتر رہی۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار قرآن آپ نے سامنے رکھا، کچھ تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا رہا ہے۔ عمر بن سعد نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کا سبا سالار ہر کو بنایا۔ تمام حجت کے لیے سب کے سامنے جو خطبہ دیا، امام حسین کھڑے ہوئے، ذوالفقار حیدری آپ کے ہاتھ میں ہے، سر پہ امامہ شریف۔ سنو، غور سے سنو، میں تمہیں بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد کہا سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارے لیے باعث سعادت نہیں ہوگا، تمہارے پاس میرے قتل کی کوئی دلیل نہیں ہے، جواز نہیں ہے، اگر تم نے مصمم ارادہ کر لیا ہے تو میرا اللہ میرا مددگار ہے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر میرے سوا نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی میرے والد ہیں، رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یزیدی لشکر سے نام پکار کے کہا تم نے لکھا خط، تم نے خط لکھے، کوئی جواب نہیں دے رہا، سب سر جھکائے جو ہے وہ نیچے بیٹھے۔ اب اگر تم بیزار ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس ابن اشس نے یہ کہا آپ ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، امان دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب مسلم بن عقیل نے طوع نامی عورت کے ہاں پناہ لی تھی تو وہ تمہارا ہی بھائی تھا محمد بن اشس جس نے مخبری کی تھی، ان کو بھی امان کا ہی چکمہ دیا گیا تھا نا، دھوکہ سے گرفتار کروایا نا، تم اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے، تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ میں خدا کی قسم ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ البدایہ والنہایہ بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور تیر چلا کے یہ کہنے لگا سب گواہ ہے نا، سب سے پہلا
امام حسین کے لشکر پر میں نے تیر چلایا ہے۔ جنگ کے دو طریقے ہوا کرتے تھے عرب کے اندر، ایک ایک آ کے لڑتا تھا، ایک ایک یہ طریقہ تھا، یا گمسان کی جنگ ہو جاتی تھی۔ تو کربلا کے اندر دونوں طرح سے ہوئی ہے، انفرادی بھی اور حملہ بھی۔ یزیدی جب دیکھتے تھے کہ امام حسین کے لوگ جو ہیں وہاں پر غالب آ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ یک بار کی حملہ کر دیتے تھے، مل کے حملہ کر دیتے تھے، لا کو توڑ دیتے تھے۔ شمر ذی الجوشن یزیدی لشکر کا میسرہ کا سردار تھا، اس نے امام حسین کے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ امام حسین کے 32 سوار تھے، انہوں نے ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ یزیدی گدھوں کی طرح بھاگنے لگے۔ عروہ بن قیس کی جب درگت بننے لگی تو عبد الرحمن بن حسین کو ابن سعد کی طرف بھیجا، کچھ پیدل اور تیر انداز بھیجو ورنہ ہم گئے۔ اس نے 500 زرہ پوش امام حسین کے 32 بندوں کے لیے بھیج دیے۔ امام حسین کے لشکر کے سامنے جا کر انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ ان 32 سواروں کے گھوڑے جو تھے، جن کے پاس گھوڑے تھے، وہ گھوڑے زخمی ہو کے نیچے گر گئے، لیکن آفرین ہے امام حسین کے سواروں کی، وہ اب پیدل ہو کر لڑنے لگے۔ اللہ اکبر جل شان، ابن اسیر جلد 4 صفحہ 68 پہ ہے یہ۔ سوار جو تھے وہ پیدل ہو کر جب لڑنے لگے تو اس بہادری سے لڑے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دی۔ اب یہ یزیدی ظالم خیموں کی طرف بڑھے، خیموں کو آگ لگا دی۔ آپ کے ساتھیوں کے جو خیمے تھے، خیموں کو آگ لگا دی۔ خیموں کو جب آگ لگی تو امام حسین فرمانے لگے پریشان مت ہو، ہماری بیک ابھی بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خندق ہے اور آگ کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ شمر لعین امام حسین کے ازواج کے خیمے کی طرف بڑھا، اس نے ایک تیر تو وہاں چلا دیا تھا، جب حملہ کرنے لگا تو اسے روکا گیا، کہا نہیں، عورتوں کو مارنا مناسب نہیں ہے۔ شمر کے ساتھیوں نے یہ کہا۔ ظہر تک آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، حر بھی شہید ہو گئے۔ حر جو ہیں وہ لشکر چھوڑ کر یہاں شامل ہو گئے تھے، کہنے لگے مجھ سے جو گستاخی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں۔ حر بھی شہید ہوئے۔ آپ کے جو ساتھی تھے باہر کے ملے ہوئے، وہ سب کے سب باری باری ظہر تک شہید ہو گئے۔ اب صرف آپ کے اہل بیت بچے، علی اکبر جو 18 سال کے، جن کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جو سہارا ہے امام حسین کا۔ علی اکبر قریب آئے، میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، آپ نے بنا آنکھوں پہ پٹی باندھے بھیج دیا۔ تو انہی کی اولاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام ہی کے تو بچے ہیں۔ آج انہوں نے پٹی باندھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تھے، آج نہ پٹی بندھی ہے نہ علی بچے گا۔ آپ نے روانہ کیا، روانہ جب کیا بس اتنا کہا بیٹے جب ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو اتر کے مجھے مل لینا۔ یار خود سوچو، جس کا بیٹا 18 سال کا جوان ہو اور نظروں کے سامنے جا رہا اور یہ کنفرم ہے، یقینی طور پہ یہ زندہ بچ کے واپس نہیں آئے گا۔ علی اکبر نیچے اترے، سینے سے لگایا، چوما، کا چل بیٹے سوار چلے، کہا بیٹے ایک دفعہ اور رک جانا۔ نیچے اترے، گلے سے لگا، پھر وہ سوار ہو کے جانے لگے، بیٹے ایک دفعہ رک جانا، پھر نیچے اتر کر پھر گلے سے لگا۔ پھر جب سوار ہوئے تو کہا بابا اب بند بلانا، مجھے جانے دو۔ حضرت علی اکبر روانہ ہوئے۔ حضرت علی اکبر جس طرف جاتے ہیں یزیدیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ یزیدی آپ کے برابر میں ٹھہرتے نہیں ہیں، لیکن پیاس کی وجہ سے آپ نڈھال ہو گئے، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوئے۔ تو اس وقت اگر آپ کو پانی مل جاتا تو کوئی یزیدی بچتا نا، مگر پیاس نے بے جان کر دیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، وہ نیزہ آپ کے سینے میں لگا، آپ نے بلند آواز سے پکارا اپنے والد گرامی کو، یا ابتا ادرکنی۔ امام حسین دوڑے، یزیدی بھی بولے اے حسین اپنے بیٹے کو آ کے پکڑ لے۔ وہ تو تنگ کرنا چاہتے تھے، آپ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو پکڑا۔ اس وقت تک آپ نیچے گر چکے تھے، بیٹے کا سر لے کے اپنی جھولی میں رکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹے ماں کی یاد آتی ہے تمہیں گھر لے چلو؟ کیا نہیں بابا، اگر یہ نیزہ نکال دو نا تو شاید میں اور لڑ سکوں۔ پابا رو پڑے، نیزے کو نکالا، خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا، آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام 56 سال کے تھے مگر بال سفید نہیں تھے۔ جب بیٹے کی روح نکل گئی، علی اکبر کا لاشا جوان ہاتھ میں پکڑا تو جہاں وہ گرے ہوئے تھے وہاں سے لے کے خیمے تک لاتے تک آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وہاں باہر جا کر لاشے کو لٹا دی۔
لٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن، یہ آپ کے داماد بننے والے تھے، یہ قاسم بن حسن انہیں بڑے پیار سے پالا تھا، امام حسن کے بیٹے ہیں، آ کے اجازت چاہتے ہیں، جام شہادت نوش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے روتے ہوئے اجازت دے دی۔ آپ نے اس بہادری سے حملہ کیا کہ یزیدیوں کے چھکے چھڑا دی۔ آپ کا حملہ شیر کی طرح ہوتا، تلوار کا وار شیر کے پنجے کی طرح۔ عمر بن سعد ازدی نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، وہ زخم بڑا گہرا لگا، آپ تڑپ کے نیچے گرے۔ اور یزیدی کیا کرتے تھے؟ آپ کے خاندان کا جب گرتا تو بڑا شور برپا کر دیتے، اور امام حسین کی نظر رہتی تھی جو لڑنے کے لیے جا رہا، آپ پیچھے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، ایک دم سے گھوڑے سے نیچے گرے۔ امام حسین ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے، اور آپ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ درد سے آپ اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے۔ ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ آپ بہت روئے، سینے سے لگایا۔ قاسم کو آپ نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، ان کا لاشا اٹھا کر لائے اور علی اکبر کے ساتھ آپ نے لیٹا دیا۔ البدایہ و نہایہ میں ہے، جب قاسم کو اٹھا کر لا رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاؤں آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، آپ یوں رگڑتے ہوئے زمین کے ساتھ اپنے پاؤں خیمہ کی طرف پڑے۔ اس کے بعد حضرت زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی، انہوں محمد کو کہا میں بھی نذرانہ دینا چاہتی ہوں۔ انہوں محمد بھی گئے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد آپ خود جانا چاہتے تھے، مگر حضرت عباس غازی علمبردار جو ہے وہ تشریف لائے، کہنے لگے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اب چلوں۔ آپ نے فرمایا روکتا تو نہیں میں تمہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک کام کرو کہ خیموں کے اندر بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، تم جاؤ جا کے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس غازی علمبردار جو بچپن سے ہی امام حسین کے لیے پانی لاتے تھے، کوفہ میں ایک دفعہ حضرت علی نے یہ کہا جاؤ جا کے پانی لے کر آؤ، میرے بیٹے حسین کو پیاس لگی ہے۔ آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، وہ جو توپ نہیں پہنتے وہ پہنا، دوڑتے ہوئے گئے، سر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا ہوا، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور پانی پیالے سے یوں یوں نیچے گر رہا ہے، اور پورے کپڑے جو ہیں وہ سارے کے سارے پانی سے بھیگے ہوئے۔ آج بھی پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، پانی لینے کے لیے آگے بڑھے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ آپ وہ کھڑی ہوئی دیواروں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچے، مشکیزہ بھر کے لائے، سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آواز آئی حسین تک پانی نہ پہنچنے دینا، اگر اس نے پانی پی لیا پھر تم بچو گے نہیں۔ اب ہر ایک کی کوشش ہے کہ یہ مشکیزہ پہنچے نا۔ آدمی آگے بڑھا، زرارہ نے آگے بڑھ کر وار کیا، اور یہ ایک شولڈر پر وار کیا، پورے کا پورا بازو جو ہے وہ کاٹ ڈالا، بازو نیچے گرا۔ آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، ایک ظالم نے پیچھے سے بڑھ کے پھر وار کیا، نوفل بن ارسط نے وار کرا تو یہ بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے اپنے منہ مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا، اس کے منہ کو پکڑا اور بڑے زور سے دانتوں سے پکڑا، مگر تیروں کی بچھار کی اور مشکیزہ بالکل جو ہے وہ چھلی کر دیا، پانی نیچے گر گیا۔ آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ یوں گھوڑے کی طرف یوں، حکیم بن طفیل نے ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور جان آپ نے خیرات کر دی۔ امام حسین اب خود روانہ ہونے کے لیے نکلے، خیموں میں جا کے سب کو وصیت کی، صبر کی۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھے جب چلنے لگے تو حضرت زینب نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، گھوڑے کو چلاتے ہیں مگر گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ گھوڑے نے یوں اوپر منہ کر کے نیچے کیا، آپ نے نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ، ان کو سکینہ بھی بولتے ہیں اس کا پروننسیشن، حضرت سکینہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے روکے ہوئے، تم جس کو بھی لے کے جاتے ہو واپس نہیں لاتے، اب میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ نیچے اتر آئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، حضرت زینب سے یہ کہا یہ جب بھی رات کو سوتی یہ میرے سینے سے لگ کے سوتی ہے، اس کا خیال رکھنا، جب خیمے یہ میرے بعد جلا دیں گے، یہ تم پہ حملہ کریں گے، مگر تم ہی نے سنبھالنا ہے، اب سب کا سب ہے، میری بہن تیرے سر کے اوپر ہے، اب میں چلتا ہوں۔ امام حسین جلنے لگے تو آواز آئی ذرا رکیے، یہ آپ کا بیٹا علی اصغر جو ہے یہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ ایک تاریخ طبری نے جو لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ علی اصغر کی ولادت ہی کربلا کے اندر ہوئی ہے، لیکن دوسری روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ 6 ماہ کے تھے۔ کہنے لگی یہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے، آپ اس کے لیے تو تھوڑا سا پانی لے آئیے۔ امام حسین نے فرمایا میں اب جاؤں گا تو وہ یہ سمجھے گے کہ شاید یہ معافی چاہتا ہے، کہا نہیں، بچہ بھی ایک دفعہ لے جائیے، یہ نہ کہیں کہ اگر بچہ ہوتا تو ہم پانی دے دیتے۔ آپ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ جب لیا تو بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں آتے ہی چپ کر گیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے نارملی بچہ ماں کے پاس چپ کرتا ہے، باپ کے پاس روتا ہے، علی اصغر ماں کے پاس رو رہا ہے، باپ کے پاس آئے تو چپ کر گئے۔
آپ نے یوں ہاتھوں پہ رکھا اور جب آگے بڑھنے لگے، سنو اس بچے کو تو چند گھونٹ پانی دے دو. آواز آئی ایک شرط، بایت، پانی بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. فرمانے لگے نہیں، بایت نہیں کرتا. آپ بچے کو لیے کھڑے ہیں قریب تھا کہ بچے کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ تو بیچ میں وہی تھے نا کہ جو حضرت علی کو جانتے تھے، امام حسن کو جانتے تھے، امام حسین کو جانتے تھے. کوفہ میں تو آپ کا دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، قریب تھا کہ ہلچل مچتی. شمر نے یہ کہا کہ تیر چلاؤ، یہ بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. نشانہ لیا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تیر تھا کہ جو گھوم کے چلتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے باڈی کے اندر. تیر یہاں سے لگا، یہاں سے پار ہو گیا، خون سے آپ کے ہاتھ بھر گئے. امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو یوں لے کر علی اکبر کے پاس جا کے رکھ دیا اور اپنی تلوار سے آپ ریت کو یوں ہٹا کر اس کے اندر رکھ رہے ہیں. تخیل میں آیا ہوگا، بابا علی سے کہتے ہوں گے، بابا اسی تلوار سے خیبر میں آپ لڑے تھے نا. تلواروں کے ساتھ دروازے اکھاڑ دینا تو شاید آسان ہو، پر اپنے 6 ماہ بچے کی قبر کو بنانا بڑا مشکل ہے. بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو. اب نے تلوار لی اور زوجہ سے کہنے لگے اب یہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب اسے جنت سے ہی پانی ملے گا. گھوڑے پہ بیٹھے سڑ پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب چلے، اب حالت دیکھنے والی تھی. لگتا تھا امیر حمزہ ہے، لگتا تھا علی ہے. تلوار چلتی برابر میں، ہر بندہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. لوگوں نے یہ کہا یہ اکیلا تم اکیلے سے نہیں رکے گا، تیروں کی بچھاڑ کر دو. ایک امام حسین کے اوپر تیروں کی بارش کر دی. ایک تیر آپ کے منہ پہ لگا گئے، آپ نے کھینچ کے باہر نکالا. باہر جب نکالا تو منہ، ہاتھ سارے خون سے جو ہے وہ بھر گئے. آپ کے ساتھ ابو شمامہ ساعدی تھے، کہنے لگے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں. امام حسین نے کہا جنگ روک دو، مجھے نماز پڑھ، جنگ روک دو. وہ کہاں روکتے؟ وہ تو تلاش کر رہے تھے کہ شیر کسی طرح زخمی ہو کر گرے تاکہ ہم اپنا جلدی سے جنگ کو ختم کریں، مقصد پا لیں. امام حسین نے ڈال ہو کر نیچے گرے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کسی نے تیر چلایا لیکن ابو شمامہ جو تھے وہ آپ کے آگے آ گئے. تو جو تیر آتا اب یوں بھاگ کر آگے آ جاتے اور آپ نے نماز کی نیت پڑھی. امام حسین جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ابو شمامہ ساعدی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا. صلاۃ الخوف آپ جانتے ہی نا کیسے پڑھی جاتی ہے، ایک رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ فوجی اور ایک کھڑے ہو کر. تو ہاں اب سارے تو دنیا سے چلے گئے، تو ابو شمامہ ساعدی کھڑے ہو کر دفاع کر رہے ہیں اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. یہ شہید ہو گئے. اب کیا ہوا؟ ساروں نے حملہ کر دیا. انہیں معلوم ہے کہ جب نماز میں اہل بیت چلے جاتے ہیں پھر دنیا کی خبر انہیں نہیں رہتی. ابن شریک تمیمی نے بائیں کندھے پر وار کیا، پھر سنان بن ابی عمر نے نیزہ مارا. اتنے میں آپ سجدے میں جا چکے تھے اور ابو شمامہ شہید ہو چکے تھے. البدایہ میں ہے کہ سنان نے آپ کو ذبح کر دیا، تلوار کا وار کیا، گردن کاٹ دی. کیسے ہیں مسلمان؟ حجر اسود کو تو چومتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں کیونکہ نبی نے ایک بار چوما تھا، اور وہ امام حسین کو تو کئی بار یہاں سے چوما اور خنجر لے کر اسے کاٹنے کے لیے آ گئے. حجر اسود پر جن لوگوں نے حملہ کیا، آپ میرا حجر اسود کا لیکچر سن لیجئے، اس پر جو حملہ کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا، اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا کہ حجر اسود پر حملہ کیا ہے. اور پتھر پر حملہ کرنے والوں کو تو تم لوگوں نے مار دیا. جنہوں نے امام حسین کی گردن پر حملہ کیا، کہ جنہیں بار بار میرے نبی نے اپنی زندگی میں چوما اس گردن کو، یزیدی بدبخت لشکر نے آپ کے جسم مبارک کے کپڑے بھی اتار لیے. جبہ قیس بن محمد اشس نے اتارا، اسود بن خالد نے نالین اتار لی، عمر بن یزید نے امامہ اتار لیا، سنان بن انس نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی. تاباری نے لکھا کہ بعد میں یزیدی لشکر نے امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے. گھوڑے
اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ امام حسین نے جسد انور پر نیزے کے 33 زخم تھے، نیزوں کے 33 زخم تھے، تلوار کے 34 زخم تھے۔ البدایہ و نہایہ میں ہے کہ عمر بن سعد نے پھر حکم دیا کوئی عورتوں کے قریب نہ جائے اور اس بچے زین العابدین کو ہاتھ نہ لگائے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی۔ مسند امام احمد جلد پہلی صفحہ 242 پہ ہے اور البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رأیت النبی فیما یرن نائم وذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بابی انت و امی ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ۔ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس دن بنصف النہار میں اشعث اغبرہ، پراگندہ آپ کے پریشان بال ہیں اور ہاتھ میں خون ہے، ایک شیشی ہے اس کے اندر خون ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن یاد رکھا، فوجدناہ قتل ذلک اليوم، پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ اسی دن ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اہل حدیث کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں امام حسین پہ رنج و تکلیف کا ہونا، اس کا حال دریافت کر کے عالم ارواح میں حضور کو رنج ہوا۔ اہل حدیث کے امام محمد بن حسین آجری اپنی کتاب الشریعہ پہ لکھتے ہیں الف الف لعنت علی قاتل الحسین۔ تاریخ دمشق 14ویں جلد ہے اور 229 صفحہ ہے، تہذیب و تہذیب جلد پہلی ہے صفحہ 430 ہے۔ ایک عورت ام سلمہ کے پاس روتے ہوئے آئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس نے بتایا۔ آپ نے بد دعا کی کہ اللہ ان کے گھر آگ سے بھر دے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ معجم الکبیر روایت 2862 سمعت الجن تنوح علی الحسین، فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو سنا کہ وہ امام حسین پہ رو رہے تھے۔ نبرات شرح عقائد صفحہ 133 واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ او اجازہ او رضی بہ، اتفاق ہے اس بات پر کہ جس نے قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے حکم دیا اس پہ بھی لعنت، اور جس نے اجازت دی اس پہ بھی لعنت، اور جو راضی ہوا اس پہ بھی لعنت۔ رات بڑے کرب کی گزری۔ امام حسین کی بہن زینب نے لاشوں کو اکٹھا کیا، بیویوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، کہ ان ظالموں نے تو خیمے بھی اکھیڑ دیے تھے، جگہ اکٹھا کیا۔ سب کو جب اکٹھا کر لیا تو ٹوٹی ہوئی آدھی تلوار لے کر بیٹھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ان ظالموں نے سارا سامان بھی لوٹ لیا۔ حضرت زین العابدین ایک دن بیان کرتے ہوئے کہنے لگے عاشوراء کی رات جو ہے وہ میری، جس دن شہید ہوئے امام حسین، اس دن جو دوسری رات تھی اس میں ان کی دوپٹہ لال رنگ کا تھا۔ کسی نے کہا امام سارے شہید ہو گئے تھے تو لال رنگ کا دوپٹہ تو خوشیوں میں پہنا جاتا ہے شادی میں، کہنے لگے تھا تو اس پہ فیدی، لاشوں کو اٹھا کے لال رنگ کا ہو۔ ساری لاشوں کو اکٹھا کیا، سر انور وہیں پڑا ہوا تھا، وہ سر انور بھی جو ہے قریب گئیں، سب کو اکٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی قریب آیا۔ وہ عورت تھی، آ کے اس نے پانی کا ایک کٹورا، ایک پیالہ بڑا سا دیا، یہ پانی پی لو۔ فرمانے لگی اب پانی لانے کا کیا فائدہ، جنہوں نے پینا تھا وہ تو چلے گئے۔ کہنے لگی چلیے بچوں کو دے دیجیے۔ آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہے وہ پانی پی لے۔ حضرت بی بی سکینہ آگے بڑھی، پانی کا پیالہ پکڑ کے باہر جانے لگی۔ کہا پھوپھی کی جان پانی کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا آپ نے خود ہی تو کہا جو سب سے چھوٹا ہے اسے پہلے دو، علی اصغر سب سے چھوٹا ہم اسے پانی دینے جا رہی ہے۔ پانی پیا، کیا پینا تھا۔ پھر آپ لاشوں کے قریب گئے، سب کو اکٹھا کر رہی ہیں تاکہ کوئی روند نہ ڈالے پھر سے۔ خیمے میں آ کے پھر بیٹھی تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کی نظر بچوں پہ رہتی تھی، بچے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، کوئی ظالم پکڑ کے نہ لے جائے، کوئی مارنا نہ ڈالے، ہر چیز متوقع تھی۔ حضرت سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے دیکھا کہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ ایک دم خیال آیا وہ تو اپنے بابا کے سینہ سے لگتی تھی نا۔ باہر گئی تو دیکھا واقعی جسد انور کے سینے کے قریب لیٹی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں۔ بابا کا سر جو ہے نا اٹھا کے تو پاس رکھ لیا چولی میں، تو کہنے لگی بابا آپ کو یاد ہے آپ جب گھر آتے تھے نا تو آپ میرا سر اپنی جھولی میں رکھ لیتے تھے نا، گودی میں۔ آج دیکھو،
آج آپ کا سر میری گودی میں. زینب رو پڑی. کہنے لگی بیٹی چلو اندر خیمے میں بیٹھو, رہی رات بہت ہو گئی ہے. کہنے لگی نہیں پھپھی اماں 3 کام کروں گی پھر چلو. تو پھپھی کی جان وہ 3 کام کیا کرے گی؟ وہ 3 کام یہ کروں گی, فرات کے کنارے پہ جاتی ہوں, اب تو سو گئے ہوں یہ, وہاں پانی لے کر آتی ہوں اور چلوں سے پانی اپنے ابا کے ہونٹوں پہ ڈالتی. انہوں نے کئی دن سے پانی نہیں پیا. میرے ابا کا صرف نیچے والے کپڑے رہ گئے, باقی اوپر والے جبہ قمیص سب اتار لیا انہوں نے. کہیں سے پھٹا ہوا ہے, یہاں سے خون بہ رہا ہے, میں پتے لاؤں گی اور لا کے اوپر جسے میں پہ رکھتی. اور تیسرا کام یہ کروں گی کہ دروازوں پہ جاتی ہوں لوگوں کے, ان کو کہتی ہوں آؤ میرے ابا کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں. حضرت زینب نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور اندر لگی. یہ رات کس طریقے سے گزری یہ تو وہی بتا سکتا. فجر کا وقت ہوا, بی بی زینب تھک چکی تھی, آپ کی ایسے اونگ سی لگی تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں, کوئی گھڑ سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے تو آپ اسے کہتی ہیں مت آگے مت آؤ, آگے مت آؤ. میرے بھائیوں کے, میرے بچوں بھتیجوں کے آگے جسم پڑے ہوئے ہیں, گھوڑے کی ٹاپیں آ جائیں گی اوپر, بھوں آئیں گے, ان کو تکلیف ہوگی. وہ گھڑ سوار نقاب میں ہے, گھوڑے سے نیچے اترا, قریب آیا اور آ کے پوچھتا یہ لاشیں کس کی ہیں, یہ لاشیں کس کی؟ اب بتاتی یہ علی اصغر ہے, یہ علی اکبر ہے, یہ ہوں نا یہ مون. رونے کی آواز آتی ہے تو آپ کہتی ہیں آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے, آپ کون ہو؟ انہوں نے اپنا چہرہ نقاب ہٹایا تو کہنے لگے میں تیرا باپ علی ہوں. تو خواب میں ہی حضرت زینب اپنے ابا سے لپٹ گئی, کہنے لگی ابا اب آئے ہو, سب ذبح ہو گئے, دیکھ رہے ہو کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹی کمرہ امتحان میں تو باپ نہیں آتے نہ استاد آتا ہے, تیرا کام کل سے شروع ہوگا بیٹی, صبر کرنا, اللہ تجھے اجر دے گا. ایک دم آپ کی آنکھ کھل گئی. فجر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی جیسے پڑھی. صبح کے وقت زین العابدین کو پابہ زنجیر کر دیا گیا, آپ کے گلے میں پتھر ڈال دیے. اس وقت پتھر ڈالا جاتا تھا تاکہ سر جو ہے وہ جھکا رہے. اس پتھر کا ایک حصہ لال شہباز قلندر کے دربار پر ہے, ایک ان کا اپنا پتھر ہے, ایک کعبے کا پتھر ہے, ایک زین العابدین کے گلے میں اس کا ایک حصہ ہے. تو وہ تینیں, وہ جو دل ہارٹ شیپ کا بنا ہوا ہے نا, وہ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو لوگ پیتے ہیں. میں نے بھی پیا وہاں پانی, آپ کو کبھی موقع ملے تو ضرور پیجیے گا. صبح کے وقت کیا ہوا کہ سارے سر جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے, اکٹھے کر کے ان کو نیزوں پہ چڑھایا گیا. امام حسین کا سر جو ہے وہ آگے رکھا گیا اور یہ سر پہلے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا. باقی بیبیوں کا اور دوسرا جو قافلہ تھا یہ وہاں کچھ دیر کے لیے رکا. ایک دن رکے, لوگوں نے آ کر جنازہ پڑھایا, دفنایا. اس لیے حضرت بی بی زینب کو حضرت امام حسین کی قبر کا پتہ تھا, رشتہ داروں کی قبروں کا پتہ تھا, کیونکہ ان کے سامنے دفنا. 2 دن کے بعد یہ قافلہ کوفہ کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوا, کوفہ کی جانب روانہ ہوا. لیکن امام حسین کا سر پہلے سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا گیا. جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو تشت میں رکھ کے یوں سر پیش کیا گیا. یہ بنو امیہ کے اندر پرانی عادت ہے سروں کو کاٹ کر آگے بھیجنا. آپ میری جو زین العابدین کی جو ہسٹری میں نے بیان کی اس میں پوری تاریخ میں نے مولانا مدودی کے حوالے سے اسے بیان کیا. جب سامنے پیش ہوا, ترمذی شریف میں ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا, فجیہ براس الحسین فجعل یقول بقدیب له فی انفه ویقول ما رأیت مثل هذا حسنا قال قلت اما انه من اشبههم برسول هذا حدیث حسن صحیح. سر اس کے دربار میں لایا گیا تو وہ سوٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اونٹوں کو چھڑی سے کورید رہا ہے. آپ سے رہا نہ گیا. آپ نے کہا, انس بن مالک کہنے لگے چھڑی ہٹاؤ, مبعود واحد حقیقی کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کہہ کر آپ زار و کتار رونے لگے. ابن زیاد بولا تم بوڑھے نہ ہوتے میں تجھے قتل کر دیتا. کوفہ دربار میں اہل بیت کے ساتھ قیدیوں اور دشمنوں کا سا سلوک کیا گیا. مسجد کوفہ میں جمع ہونے کا اعلان کر دیا ابن زیاد نے. جب سر انور آ گیا, اہل بیت آ گئے, یہاں رکھ دیا. البدایہ و نہایہ میں ہے کہ ابن زیاد متکبر فاتح کی حیثیت سے ممبر پہ چڑھا اور لوگوں کو بتایا حسین فرقہ ورائیت پھیلا رہا تھا, حکومت چھیننا چاہتا تھا. عبداللہ بن عفیف ازدی حضرت علی کے ساتھی تھے, یہ نبینا کھڑے ہوئے, بولے نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور بات صدیقوں جیسی کرتے ہو. اس نے فوراً کہا اس کو قتل کر دو, قتل کا سر اڑا, قتل کر دو. حکم دیا کہ امام حسین کا سر کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا جائے. آپ کا سر کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا جاتا جیسے کوئی بڑی نئی چیز ہے, تاکہ لوگوں کے دل میں حیبت بیٹھ جائے. آپ ذرا دیکھو
کیسا شہید ہے، کیسا زندہ ہے کہ سر انور کتنے ماہ نیزے پہ رہا ہے، سر جسد انور سے جدا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر جل شانہ تر و تازہ۔ یہ قافلہ 1 ماہ 5 دن تک کوفہ رکھا گیا۔ زین العابدین کو مسجد کے حجرے میں رکھ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مسجد میں تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب حجرے میں ہوں گے گزرتے ہوئے سب دیکھیں، سب باتیں کریں، زیادہ تکلیف ہو۔ بہت تذلیل کی گئی، کیونکہ یہی شہر تھا جہاں حضرت علی کا دارالخلافہ تھا۔ یہ لوگ شہزادوں کی طرح رہتے تھے۔ حضرت زینب پڑھایا کرتی تھی، لیکچر دیتی تھی، تدریس کرتی۔ کوفہ سے شام کی طرف پھر اس قافلے کے جانے کی تیاری کی گئی۔ فوج کی نگرانی میں یہ قافلہ یزید کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ ان کو آرڈر تھا کہ زین العابدین کی زنجیریں نہیں کھولنی اور سر نیزے پہ رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یزید کی مخالفت کا یہ انجام ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، رات ہو گئی۔ وہ ایک چرچ تھا، اس کے قریب رکے، قریب تھوڑی دیر جو رکے۔ اب ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ہمیں اندر جگہ مل جائے، مگر ان کو ڈر یہ بھی تھا کہ کوئی سر لے کے نہ چلا جائے۔ وہ ابھی کشمکش میں تھے کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں۔ اندر سے راہب آیا، کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ یہ سر کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ سر باغی کا ہے۔ اس نے کہا باغی کا سر نہیں ہو سکتا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اندر سے دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس سر سے نور کی شعاع نکل رہی ہے اور آسمان کی طرف جا رہی ہے، یہ باغی کا سر نہیں ہو جاتا، سچ بتاؤ کس کا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ محمد کا نواسا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کہنے لگا ظالمو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا؟ ہم نے تو اپنے نبی سے منسوب ہر چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو، زندہ کو شہید کر ڈالا۔ وہ کہنے لگے چھوڑیے، یہ حکومت کا مسئلہ تھا، آپ ہمیں رات قیام کرنے دیتے ہیں؟ کہاں قیام کرنے دیتا ہوں، آ جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بیویاں ایک کمرے میں الگ رہیں گی، تمہارے ساتھ نہیں، میں ان کی خدمت کروں گا اور یہ سر انور ایک کمرے میں رہے گا۔ کہنے لگے ہم تم سے اتنے پیسے لیں گے۔ کہا یہ لو پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، آؤ۔ اندر لے کر کے پورے کمرے کے اندر امام حسین کا سر انور رکھا، دوسرے میں بیویوں کو بٹھایا، جتنی خدمت ہو سکتی تھی اس نے ان کی اور سر انور کے باہر خود بیٹھ گیا۔ دیکھتا کہ جو رات بھیگتی جا رہی ہے کمرے میں نور بڑھتا جا رہا، ایک عجیب سی کیفیت آ رہی، آنکھیں اس کی بند ہیں اور وہ یوں بیٹھا ہوا ہے۔ آواز آتی ہے، اب فلاں کی سواری آ رہی، اب فلاں کی سواری آ رہی، اب فلاں آ رہے ہیں، یوں وہ محسوس کر رہا ہے۔ ایک دم سے آواز آئی، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری ہے۔ صبح ہوئی تو راہب جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور آپ کا خادم بن کر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم لوگ زندہ رہ کے اتنے لوگوں کو مسلمان نہیں بناتے، امام حسین کا سر کٹا ہوا لوگوں کو مسلمان بناتے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ 596 مائلز کا سفر طے کر کے چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مشہور رستوں سے لے کر نہیں گئے، اوپر سے غیر معروف رستوں سے لے کر جاتے تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے، سر کو چھین نہ لے۔ آخر کار یزید کے دربار میں پہنچے، تشت میں امام حسین کا سر انور رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید بڑا خوش ہو البدایہ و نہایہ میں ہے، یہ واردات یوں نقل کی گئی ہے، مشاجرات ہم بیان نہیں کرتے پر واردات تو بیان کرنی ہے۔ یزید تکبر سے آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنے لگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی بولے یہ گستاخی کر رہا ہے تو؟ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں پہ بوسے دیتے دیکھا۔ کل قیامت کو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور یہ حسین جب آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ یہ البدایہ و نہایہ جلد 8ویں صفحہ 196 پہ ہے، اور البدایہ و نہایہ کے صفحہ 192 جلد 8 پہ ہے کہ چھڑی لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش جو بدر میں ہمارے آباء و اجداد قتل ہوئے ہیں آج وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے حسین کو ان کے بدلے میں قتل کر دیا۔ یہ دیکھو اس کے بعد اب کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و شرع متین، مسئلہ اس بیچ کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قتل جو بدر میں ہوئے ہیں میرے آباء و اجداد، وہ اگر آج ہوتے تو دیکھتے کہ اس کے بدلے میں حسین کو قتل کر دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بڑی خوشی ہوئی امام حسین کے قتل پہ۔ یہ بات سچی بھی ہے کیونکہ عرب کے لیے جو طاقتور حریف تھا وہ اہل بیت ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس آخر تک اہل بیت سے خائف ہی رہے، جس کے نتیجے میں گستاخیاں اور بے ادبیاں سرزد ہوتی رہی، کبھی قید کی صورت میں، کبھی قتل کی صورت میں۔ ابن عساکر الحیات سوانح کربلا شرح صدور 88 اور نور الابصار 149 پہ
صرف شہادتین میں بھی ہے کہ 3 دن امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھیرایا گیا. دمشق کے بازار میں آپ کا سر گھمایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے بلند آواز سے وہ آیت پڑھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی. اصحاب کہف سے بڑھ کر میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. پر قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ہائے ہائے یار کیا تم نے کاٹا. حسین تو پھر بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن پڑھ رہے. شاعر نے معافی ضمیر کو نقل کیا تتی سیخ تے مکھن پکونا یارو ڈاڈائی اوکھا کم میں نیزے دی نوک چڑھ قرآن سنانا اتے سخی حسین دا کم میں گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا نالے باہیں کٹانیاں اوکھیاں نے نیزے دی نوک تو بوئے یار دے چاہتیاں پانیاں اوکھیاں نے. لوگوں کے غصے کو کم کرنے کے لیے بڑا اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا. بغاوت کا خطرہ تھا. 3 دن بعد ہی قافلہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ سر کدھر گیا. اب میں اس ڈیٹیل میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن بات یہ ہے کہتے ہیں کہ سر انور کو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے لی اور آپ مدینہ جانے کے بجائے پہلے کربلا میں پہنچی. وہاں جا کر سر انور کو جسد انور کے ساتھ جو ہے وہ دفنا دیا کیونکہ آپ کو قبر معلوم تھی کہاں ہے. اس کے بعد پھر آپ مدینہ پہنچے. رستے میں ہر طرح سے احترام اور آرام کا خیال رکھا گیا. یہ قافلہ مدینہ داخل ہوا تو پورا مدینہ باہر آ گیا. حضرت لقمان بن عقیل بن ابی طالب روتی ہوئی لپٹ گئی اور کہہ رہی تھی لوگوں کیا جواب دو گے جب نبی قیامت کو پوچھیں گے تم نے میرے بعد میری اہل بیت سے کیا کیا. بعض کو قید کیا بعض کو قتل کیا. میں نے جو سوال کیا تھا کہ قرابت داروں سے محبت کرنا اس کا یہ جواب دیا تم لوگوں نے. یہ البدایہ والنہایہ صفحہ 198 پہ میں نے واردات بیان کی ہے مشاجرات نہیں میں نے بیان کیا. اور جب مشاجرات پہلے لوگوں نے بیان کر دیے ابن اسیر تاریخ مسعودی تبری البدایہ والنہایہ علامہ جلال الدین السیوطی بڑے بڑے اسکالر آج کے مولویوں کے برابر ہی انہوں نے سارے مشاجرات بیان کیے ہیں. مشاجرہ جو ہے یہ بیان کرنا یہ غلط نہیں ہے. اگر غلط ہے تو پھر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کیوں بیان کرتے ہو. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بھائی میرا سر اور میری داڑھی چھوڑ دے. تو کیا محبت اور پیار میں پکڑی تھی؟ نہیں غصے میں پکڑی تھی. تو مشاجرہ بیان تو ہے قرآن میں جس کو احسن القصص کہا ہے قرآن مجید کے اندر. اس کے اندر کیا ہے وہ 10 بھائیوں نے پکڑ کر یوسف علیہ السلام کو مارا قمیص اتار لیا مار کے دھکا دے دیا کنویں کے اندر بعد میں پھر بیچ دیا. یہ قرآنی میں نا اس کے پڑھنے سے ثواب بھی تو ملتا ہے نا. اور کئی مفسر کہتے ہیں کہ یہ سارے بھائی جو ہیں بعد میں نبی بنے. تو مشاجرہ بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشاجرہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا ہے یا خوارج کے درمیان ہوا ہے مجھے اس سے بہت سارے اسباق ملے ہیں. مشاجرہ بیان کرنا یا پڑھنا برا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نتیجہ نکالنے کے مقام پر ہو کہ نہیں ہو یہ چیز ڈسکس کرنے والی ہے. تو یہ بات سب کے سب لوگ جو ہے وہ سن لو. جو لڑائیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئیں اب حضرت علی جو ہے وہ جاپانیوں کے ساتھ تو نہیں نہ لڑتے رہے. جب بھی بیان کریں گے تو آگے بیان تو آئے گا نا. تو مشاجرات بیان نہیں کرنے تو آگے کیا بیان کرو گے؟ کوئی آپ سے پوچھے حضرت علی کی لڑائی کس کے ساتھ ہوئی تو آگے سے کی کرو چپ کہ جاپانیوں کے ساتھ لڑتے رہے یا امام حسین کو رشیا نے مارا ہے. تو کچھ تو جواب دو گے نا. تو مشاجرہ تو شروع ہو گیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکالنا ہے. تو اب آپ سن لیجئے تصوف کے اندر اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا؟ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز آ رہی ہے صحابی ہونا. ہم وہاں چپ ہو جائیں گے. ہمارا وہ مقام نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. اگر کسی کا باپ اس کی ماں سے لڑ رہا ہے تو یہ باپ جو ہے ماں کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے گالی بھی دیتا ہے لڑتا بھی ہے
یہ کر سکتا ہے، یہ مارنے کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا. لیکن اگر بیٹا اٹھ کر اپنے ابا کو تھپڑ مار دے گا اس نتیجے میں کہ اس نے اماں کو تھپڑ مارا ہے تو یہ دوزخ میں چلا جائے گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ماں اور باپ کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ اور ہے، جو بیٹے کا ماں باپ کے ساتھ ہے وہ اور ہے. اب بیٹا کھڑا ہو کر نہ ابا کو تھپڑ مار سکتا ہے، نہ ابا کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ غلط کون ہے. ان کے فیصلے وہ طے کرے جو ان کے برابر ہے. تو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ ہم مشاجرات جو ہوئے ہیں صحابہ پڑھیں گے، سنیں گے. نتیجہ نکالنے کا ہمارے پاس کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم بدگوئی کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ ہمارے داتا گنج بخش علی جویری نے کشف المحجوب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا تمام صحابہ کی تعریف ایسی کرو جیسی اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے. حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے. امام شارانی کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ مزید فرماتے ہیں کہ مجتہد کا فیصلہ صحیح ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے، صحیح نہ ہو تو ایک اجر. شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفا میں یہی کہا کہ وہ مجتہد تھے پر خطا کرنے والے تھے. اللہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے جھگڑے جو پڑھتا ہے پڑھ سن کر بدگوئی نہ کرے، سکوت واجب ہے. سکوت واجب کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا. امام نووی نے فرمایا دونوں گروہ کا جو جدال ہوا، جو قتال ہوا، اس کی وجہ سے وہ خارج از ایمان نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کا ذکر خیر سے کیا جائے، ان پر لان تان تشنیع نہ کی جائے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب آج کے دور کے صحیح مجددانہ صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ نے عربی کے اندر بغداد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے. اور واقعی مجدد ہوتا وہ ہے جو حق و باطل کو الگ کر کے واضح کر کے بیان کر دے، نہ کہ حق و باطل کو اس طرح ملا دے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہو رہی. تو ڈاکٹر اشرف آصف جلانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک پورا رسالہ ہے اور اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ سارا انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد آگے وہ واپس آیا، لوگوں نے بھی اسے پڑھا ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نتیجہ نہیں نکالیں گے، یعنی ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے. تو رہا یزید، تو یہ سن لیجئے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل جدا ہے. میرے پاس 86 آدمیوں کا فتویٰ ہے، بڑے بڑے علماء کا، جنہوں نے یزید کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کیا. اور یزید کی جو عبارات ہیں اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے. اب یزید نے کیا کیا؟ جب امام حسین شہید ہو گئے تو مکہ، مدینہ، کوفہ یہ تقریباً علاقے اس سے ہٹ گئے. جنہوں نے بیعت کری تھی صحابہ نے انہوں نے چھوڑ دی. تو جو کام صحابہ نے بعد میں کیا، مکہ اور مدینہ والوں نے بعد میں کیا، وہ امام حسین نے پہلے کر دیا. تو دور اندیش جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کام کو سٹارٹ میں کرے. اگر آپ لوگ کسی آدمی نے 4 آنے کا جرمانہ کیا، 4 آنے کا دھوکہ کیا اور آپ انتظار کرو کہ 4 لاکھ کا کرے گا، نہیں، آپ پہلے ہی ہٹ جاؤ گے اسے. تو جو کام صحابہ نے بعد میں کیا امام حسین نے وہ پہلے کر دیا. کہا یہ بیعت قابل ہی نہیں اس کی کہ اس کی بیعت کی جائے. اب اس کے کام کیا تھے؟ یہ کام آپ نے خلافت و ملوکیت کتاب کا نام ہے، مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے، تاکہ لوگ مجھ پر اعتراض نہ کریں. مولانا مودودی صاحب نے لکھی. اسے 3 کام بڑے غلط ہوئے. ایک، جو امام حسین کی شہادت ہوگی. دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینہ پر حملہ کروایا. مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ میں روانہ کر دیا اور کہا کہ مدینہ تمہارے لیے جائز ہے. کیا مطلب؟ فوج کے لیے جائز قرار دیا، جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو. فوج نے 10,000 کے قریب افراد شہید کیے، 1700 صحابہ شہید کیے، 700 حفاظ تھے کہ جو شہید کر دیے. مسجد نبوی میں 3 دن جو ہیں وہ گھوڑے باندھے گئے، اس کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے. 3 دن تک وہاں اذان نہیں ہوئی. کرو تعریف. اور 3 دن تک اذان نہیں ہوئی. اب جب مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تو گھوڑے کیا کریں گے؟ اور اذان بند، نماز بند. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب آپ نبینا ہو چکے تھے، بوڑھے تھے. اب مسجد میں داخل ہوئے تو یزیدی لشکر پوچھتا ہے کون ہے تو؟ کہا میں صحابی ہوں، ابو سعید میرا نام ہے. انہوں نے داڑھی پکڑ کر کھینچ کے تماچے ان کے منہ کے اوپر مارے. مدینہ شریف کے اندر بے حرمتی، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، صحابہ کو قتل کیا گیا. اب لگاؤ فتوے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو. چونسٹھ روز تک محاصرہ، مکہ کا محاصرہ پھر کیا گیا. مدینے کے بعد پھر مکہ کی طرف بڑھے، سنگباری کی گئی. مکہ معظمہ خانہ کعبہ کا صحن جو ہے پتھروں سے بھر گیا.
مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، غلاف کعبہ جو ہے وہ جل گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مینڈا جو تھا اس کے کہتے ہیں سینگ وہاں تھے وہ بھی جل گئے۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ خبر آ گئی کہ یزید مر گیا ہے، شراب بہت پیتا تھا، مر گیا، یزید مر گیا ہے۔ اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، شکست کھا کے یہ واپس لوٹے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یزید جب مرا، امام حسین کی دشمنی کے بدلے میں کیا سزا ملی؟ اس کی قبر کے اوپر لوگ روز جوتے مارتے تھے، جوتے مارتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کی قبر کے اوپر مستنصر حسین تارڑ نے یہ کہا، میری ایک دفعہ اس کی ملاقات ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ ہوئی، کراچی جا رہا تھا میں، وہ لکھتے ہیں کہ اس کی قبر کے اوپر سیسا پگھلانے والی بھٹی ہے، اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یزید کی قبر کے اوپر ہی بھٹی رکھ دی، لیکن وہ بعد میں وہ فیکٹری تباہ ہو گئی۔ اب اس کی قبر تنہا، آپ جائیے نیٹ پہ جائیے، قبر پڑی، نہ کوئی جاتا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، نہ کوئی کچھ۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے روضہ اطہر پہ جائیے گا اور دیکھیے گا پھر، جسے نیچا کرنا چاہتے تھے، جس کا نام مٹانا چاہتے تھے، انہی علاقوں میں سب سے زیادہ انہی کا نام لیا جاتا ہے، اور جن کی بادشاہت تھی ان کا ان علاقوں میں نام ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شاست حسین، بادشاہست حسین، امام حسین شاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ آپ نے دی، آپ ہی دین ہیں۔ سرداد، سر دے دیا، نہ داد دست، ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حق بات تو یہ ہے کہ امام حسین ہی بنا ہے کلمہ توحید کی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔